السلام السلام یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد. آخر امام زمانہ کی عظمت پہ اس سے بھی بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الرفیع الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہور حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامل کفر والطغیان رافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ. اس منبر کا وارث، مسلح کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلاؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، حسن علی سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی
واصف ولایتہ من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح کریم. ایک دفعہ اپنے زبانوں کا معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ نے مجھے دیے ہیں اسی میں بات مکمل کروں گا. میرا اپنا مزاج ہے, میری اپنی طبیعت ہے. کھارک پوری دنیا میں میرے لیے واحد جگہ ہے جہاں میں نے 5 مجالس پڑھی ماشاءاللہ, ورنہ ایک مجلس 2 مجلس اس سے زیادہ ہے نہیں. میرا مقصد کچھ اور ہے, شاید کسی دل تک بات پہنچ جائے. کیونکہ حرمت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, اسی مناسبت سے میں نے چند گزارشات ریت امام کی خدمت میں پیش کی. بہت اچھی بات ہے کہ چلیں آپ نے ایک سلسلہ شروع تو کیا. میں نے بھی لندن میں بیٹھ کے کافی اس پہ بات کی تھی, ٹی وی پہ بیٹھ کے. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے باقاعدہ ریکارڈ کرایا تھا اپنا احتجاج, لیکن آج میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں. چونکہ وہاں پوری دنیا سے مخاطب تھے, یہاں میں اپنے مولا کی رعیت سے مخاطب ہوں. ایک چھوٹی سی نظم سے آغاز ہے. سجی میں عرض کر رہا ہوں, چھوڑ دے مولوی بات ہے عقل کی, اب تو یہ مان لے تو کہاں ہوگا. سنت کتابوں سے 2-4 باتیں کرنی ہیں, اور خصوصاً علماء دیوبند علماء حدیث نے جو سرکار کے بارے میں لکھا ہے 2-4 وہ باتیں ہیں. کیونکہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر شہنشاہ عسکری بادشاہ تک محققین میری اس بات کی گواہی دیں گے زیادی صاحب, سالوں نے ان ذوات کے لیے رضی اللہ کا آگے لکھا ہے. جس بھی معصوم کا نام لکھتے ہیں ساتھ رضی اللہ, مجبور ہے جب بھی مہدی کا نام لکھے علیہ السلام. کتابیں پڑھیں جی, مجبور ہے. صاحب تصرف ہے, شہنشاہ زمانہ کائنات کے تصرف ہے. یہ جو اصل جو بات سوچنے والی ہے, یقین کیجئے ایسے لوگوں پہ داد بنتی ہی نہیں. داد دینے کے کافی مواقع ہوتے ہیں, کافی جگہ ہوتی ہیں, جشن ہوتے ہیں, داد دی جاتی ہے. ایسے مواقع پہ نہیں. ہمیں وہ عنصر ڈھونڈتے ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ, بیمار ذہن کے لوگ ان چیزوں پر مجبور ہوتے ہیں. جو زیادہ ضروری ہے وہ چیز ڈھونڈنی ہے, تلاش کرتی ہے, کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسی باتیں کرنے پر مجبور ہوئے. دیکھتے ہیں کتنے ٹائم میں کتنی گفتگو آپ کے ساتھ کر پاتا ہوں. نظم شاہی میں نے آغاز کیا ہے. سب سے پہلے میں ابن کثیر کی بات کرنے لگا. محققین تشریف فرمائے علامہ ابن کثیر, کوئی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں. مکتب اہل سنت میں ایک چھوٹا بندہ نہیں, بہت بڑا نام ہے علامہ ابن کثیر. کتاب کا حوالہ, کتاب بھی موجود ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, بات دنیا تک پہنچے گی. جی وہ کہتے ہیں دنیا والوں, رسول نے فرمایا میرا فرزند آئے گا. انہوں نے لکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فرزند آئے گا. انہوں نے کہا جو اس کا انکار کرے گا اس کا دین کمزور ہے. باقاعدہ حوالوں کے ساتھ رکھیں, چونکہ اتنا وقت نہیں میں تفصیل میں بات کروں. چلیے آپ سے کوئی پوچھے, دور نہیں ہوں میں, آپ کے قریب بھی ہوں, سب سے زیادہ ہمسایہ بھی ہے, میں آپ کا ہی ہوں, تو بسم اللہ. انہوں نے لکھا کہ اس کا دین کمزور ہے. جو رسول کی اس بات کو نہ مانے کہ سرکار نے فرمایا آئے گا. آگے بڑی کمال بات لکھی ہے ایک اور عالم دین نے, نام ہے ملا علی قاری. مزے کی بات بتاؤ,
زیدی صاحب، اسلام میں امام مہدی کا تصور، کتاب کا نام ہے، یہ جامعہ اشرفیہ سے نکلی ہے کتاب، اسلام میں امام مہدی کا تصور، کمال کر دیا۔ لکھتے ہیں کہ اسی میں یہ بات لکھی، اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام، یہ دل میں رکھیے، فضیلت دلالت کرتی ہے رسول کے بعد۔ زیدی صاحب اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر دلوں میں نقش کر گئی فائدہ دے گی آپ کو کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ آئے، انہوں نے کہا ان خلیفوں میں اور مہدی میں فرق ہے۔ اچھا علی کا انہی سے بات، ان خلیفوں میں اور اس خلیفے میں فرق ہے۔ ان سے پوچھا کہ وہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بنیادی فرق یہ ہے، وہ خلیفۃ الرسول تھے، یہ خلیفۃ اللہ ہے۔ کتاب کا نام ہے الاشاعت، صفحہ نمبر 218۔ ساتھ ساتھ صفحے بھی آپ کے تک پہنچتے جائیں تاکہ کسی کو حوالہ دینا پڑے تو دے دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں بڑا فرق ہے خلیفۃ الرسول میں، جتنے بھی آئے وہ کہتے ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر اس میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا خلیفۃ الرسول ہونا بھی کمال ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے، یہ ان کی بات ہے شاید۔ ہم یہاں چلیے بات اس کا چھوڑو۔ کہتے ہیں خلیفۃ الرسول میں کچھ کو تو رسول نے کہا آپ میرے بعد ہیں، کچھ کو نہیں بھی کہا، انہوں نے لکھا خدا علی طالب ہے، کچھ کو نہیں بھی کہا، لیکن خلیفۃ الرسول ہے ہمارے لیے قابل احترام، جس ہو بسم اللہ اس نے کہا، مگر رسول خود کہہ گیا میرا فرزند آئے۔ خلیفۃ اللہ کی سب سے بڑی دلیل، خالی میرا محمد یہ نہیں کہہ گیا وہ آئے گا، ساتھ محمد نے کہا جس کو میرا امامہ پورا آئے گا۔ ساتھ میری قمیض سرکار فاطمہ کو پوری آئے گی۔ لائیو پروگرام یہو جہے جانا چاہیے۔ واہ 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 جا رہا ہے، خوب پیغام جا رہا ہے، واہ واہ واہ، توجہ ہے جی، بسم اللہ، درود پڑھے شہنشاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے لکھا ہے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے، یہ بھی محقق ہے، بڑی کمال بات لکھ گئے۔ یہ کہتے ہیں وہ نجیب الطرفین سید ہوں گے سرکار کے بارے میں، اولاد سید آئے کائنات سے ہوں گے۔ اس میں بھی بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے جھوٹے دعوی مہدویت رکھنے والے ہیں، ان کو یہ رد کر گئے کہ مہدی ہونے کے لیے اولاد سیدہ اور محمد کی شبہات رہا۔ کسی نے پوچھا جناب محمد کے مشابہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کبھی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کر، سچی بڑا خوبصورت، کبھی اپنے بیٹے کو یوسف لدھیانوی صاحب، کبھی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کر، تیسرے بندے سے پوچھا کر یہ بڑے مشابہ ہے، وہ کہیں گے ہاں چہرے میں بھی لگتا ہے، ناک میں بھی لگتا ہے، چال میں بھی لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا کردار میں بھی لگتا ہے۔ کہتے سرکار نے فرمایا میرا آئے گا، میرا آئے گا، میرا آئے گا۔ آگے اس کی دلیل میں شریعت بہت بڑی بات کر گئے، شیخ کامل اسماعیل حقی یہ کمال کر گئے۔ وہ کہتا ہے دنیا والوں جو پیاسے ہو، کاش ہمیں آج سے 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا۔ گھبراؤ نہیں، ایک محمد آئے گا، وہی سوال جو 1400 سال پہلے ملتا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ملے گا۔
آج سے 1400 سال پہلے عاشقوں کو رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر آتا تھا. ابھی بھائی صاحب ربائی پڑھ رہے تھے، 4 قصے بن کے پڑھ رہے تھے، بڑے خوبصورت. حکومت آپ کی ہوگی، ولایت آپ کی ہوگی، بڑی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم بھی اس پہ متفق نہیں ہیں کہ کیا یہ کیسے ہوگا، مقتدی کتنے ہوں گے، امامت کس کی ہوگی. یہ بچہ بات ایسے نہیں کر گیا. اپنی کتابوں کی پوری علمی ذمہ داری اللہ تمہیں وہ وقت دیکھنا نصیب کرے رعیت امام جب عیسیٰ بھی اوپر سے نازل ہو اور 11 بھی کھڑے ہو کر مہدی کے پیچھے نماز پڑھے. مالک آپ کو نصیب کرے وہ وقت. ارے انشاءاللہ کرے. یہ آپ کی جو کاوش ہے یہ سرکار کے ہاں نصرت میں شمار. زدی صاحب علامہ ابن سعید کہتے ہیں ہم 2 علماء میں ایک بات پہ بحث ہو گئی. عیسیٰ آئیں گے، اللہ کے نبی ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. عیسیٰ کو نماز پیچھے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے. کہتے ہیں 2 علماء میں علامہ سعید کہتے ہیں واجب لیتا ریکارڈ ماؤں کا ریکارڈ کوئی در سے بات نہیں ہے. آنے گا جناب عیسیٰ کو آگے کھڑا ہونا چاہیے، رسول کے بیٹے کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. کہتے ہیں ہماری خواہش تھی، میں نے اس کو کتابیں نکال کے حدیث رسول ساری باتیں نکال کے دکھائیں. یہ ایسا نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو سچی زبان نے کہا. یہ کہتے ہیں میری مرضی پوری نہیں ہونی، اسی کی مرضی بس پوری ہونی ہے جس نے جو کائنات بلکہ سچوں کو سچا بنا دیا. جی شاہ جی کمال جو نہ لکھ گیا. علامہ ابن سعید کہتا ہے یہ ہے کلمۃ اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، مجبوری ہے اس کے پیچھے کھڑا ہونا. کیوں؟ اگر محمد کہہ دے عیسیٰ نماز پڑھائے گا، پھر عیسیٰ پڑھا، محمد کہے گے میرا قائم پڑھائے گا، اب اس نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اور کہتے ہیں یہ ذہن نشین رکھنا کہ اللہ تجھے بھی وہ وقت دکھائے. علامہ ابن سعید کہ اللہ تجھے بھی جیسا بھی تو دیکھیے گا، میں وقت میں تھوڑا رہ گیا، اللہ تجھے بھی وہ وقت دکھائے کہ جب ایسی نماز پڑھائی جائے تو موجود ہو. اور وہاں ذہن میں ایک بات ضرور رکھنا، جب بھی نماز پڑھائی جا رہی ہو اصول ایک لازم ہوتا ہے کیا کہ قول صدق ہے. لفظ لکھا ہے انہوں نے قول صدق کہ مقتدی سے امام ہمیشہ افضل ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں مقتدی سے امام ہمیشہ افضل ہوتا ہے. آگے انہوں نے پیش امام کی شرائط جو لکھی، نتیجہ انہوں نے یہی نکالا کہ منظر وہ عجیب ہی ہو. جی کم از کم ان باتوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے مجھے گھنٹہ چاہیے، لیکن میں یہ ساری چیزیں چھوڑا. کبھی میں نے سنت جو سرکار پہ لکھا ہے اس پہ گفتگو کروں گا. ماشاءاللہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، ہر بندہ آ کے ذکر کرے گا. اب میں اپنے مولا کی نیت سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. واہ واہ. مجھے نام کی ضرورت نہیں مگر توجہ کی ضرورت ضرور ہے. کون سے عوامل ہیں جو ایسے کمزور اور لاچار بیمار ذہنوں کو مجبور کرتے ہیں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں؟ جی وہ کون سے عوامل ہیں؟ ہونا چاہیے نا، اس کو پتا ہونا چاہیے. صرف احتجاج کی گیا، گورنمنٹ کو ریکارڈ کرا ہے، پوری دنیا میں پیغام پہنچا دیا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. کیا یہ چیز رک جائے گی؟
بسم اللہ. ہے جی. اچھا سب دیکھیے نا، درود پڑھے شہنشاہ کی مقدس پر. ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو جی متوجہ ہو گیا. ماشاءاللہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو ذکر سنائیں گے. دو چند کڑوی باتیں. حالانکہ آج کا مزاج نہیں ہے مخلوق کا کڑوی چیزیں سننا. کڑوی گولی بزرگوں سے پوچھو اچھی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات میں بڑے سوچے جب یہ بات معاملہ ہوا نا، بڑا سوچے اس کے پیچھے بات کیا چھپی ہے. سب سے بڑی بات شریف جو ہے موجود وہ ہماری آپس کی نا اتفاقی ہے. کوئی مانے 100 اس میں نہ، کوئی نہ مانے 100 اس میں. ہمارا آپس کا متحد نہ ہونا. ہماری ڈیوٹی مولا نے نہیں لگائی کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. ہماری جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر رہے. نہیں تاریخ شاہی مجھے داد کی ضرورت، کھانا بنا دیتا بات میری سنی. میرا سوال نہیں تھا تو مولا کو کتنا مانتا ہے، یہ قائم کی ڈیوٹی ہے. میری ڈیوٹی نہیں تھی. بتایا علی شہنشاہ تو مولا کو کتنا مانتا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ نہ میری ڈیوٹی یہ تھی مولا کا ماننے والا ہے، بھوکا تو نہیں. بڑی بات ہے، بڑی بات، بڑی بات. بہت شکریہ. پریشان ہاں تو نہیں، کسی تکلیف میں تو نہیں، کسی مسئلے میں مبتلا تو نہیں. میری ڈیوٹی یہ تھی، میں نے یہ نہ کی، میں نے وہ کی جو اس کی ڈیوٹی تھی. کوئی بات نہیں ہے، جدید جماعیہ حق بنتا ہے، آنی چاہیے. جب تک ممبر نہیں چھوڑوں گا جناب واجب الاحترام نہیں آئیں گے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے نا اتفاقی آپس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ربی صاحب وقت ختم ہو چکے ہیں، مہربانی فرمائیں. نہیں پڑھے، آپ پڑھے توجہ. وہ آئے لیٹ ہے، آپ پڑھے. نہیں کوئی بات نہیں، ان کا بھی ہر کے ٹائم دیتے ہیں. بھائی ہیں سارے ماشاءاللہ، اپنا اپنا مدعا سب کو بیان کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات ہو سکتا ہے میرے بعد آنے والے سائدان میں سے کوئی آ کے یہ کہے فلانے کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، فلانے کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، فلانے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، فلانے کا عقیدہ ٹھیک نہیں. عقیدوں کی جانچ پڑتال کی ڈیوٹی میری نہیں، تیری نہیں. جیو جیو. حق ہے، حق ہے، بے شک حق ہے. نعرہ بھلے عقیدہ جیسا بھی ہو جواب دینے والا دے گا، سوال کرنے والا کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جو تشہد میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ فارغ ہے؟ تھوڑا سا ظرف بڑا کرو، سوچ یہاں تک آئے گی پڑھانے والا پڑھنے نہیں دے گا. حق ہے، حق ہے. توفیق ہی نہیں ملی، اس کو توفیق ہی نہیں ملی. کیا بات ہے، کیوں؟ واہ واہ واہ، اس کو توفیق ہی نہیں ملی. واہ 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 واہ. زیدی صاحب تھوڑا سا ظرف بڑا کرنا پڑے گا. توفیق ہی سب کر دی گئی ہے. اوئے اوئے، حق ہے. عرفان کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ڈنڈا اٹھانا ہے آپ نے، جو ایسا کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، جو ایسا نہیں کرتا تو فارغ ہے، وہ دین سے ہی فارغ ہے. او آپ کی ڈیوٹی نہیں. مومن کا معیار یہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے ممبر پہ کھڑا ہوا اس لیے لوگوں کو بات کرنے کا وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو مشرق مغرب شمال جنوب کھڑے ہو کر کمرے دکھا کر بات کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے گلا کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. یہ مومن کا معیار نہیں. بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی. اگلوں کو یہی موقع ملتا ہے، یہ تو کمزور ہے، آپس میں ایک ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کو تو وہ بتائی ہے کہ جو علماء دیوبند اہل حدیث
اس نے لکھی ہے. یہاں انکار کرنے والے کے لیے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ بس ایک دو جملے نتیجہ کیا نکلے گا؟ پرکھا آپ کو بھی جا رہے ہیں، پرکھا ان کو بھی جا رہے ہیں. کیمرہ لگا ہے، پوری دنیا مل کے میرے قائم کا انکار کرے، کرتی رہے. صاحب 14 ستارے نجم الحسن قراروی لکھ گئے اپنی کتاب میں، ہم کیا جانے قائم کی شان کیا ہے. جب وہ آئے گا اس کا ایک قدم ایک وقت میں مغرب میں ہوگا، اگلے لمحے میں دنیا فتح کر کے مشرق پہنچ جائے گا. بے شک حق، بے شک. اور سوال ہوا ٹی وی پہ بیٹھے، سوال ہوا شاہی مومن کٹھے نہیں ہو سکتے. راجی صاحب مومن کٹھے نہیں ہوتا. شاہ جی کیا جواب بنتا ہے؟ مجھے میں مانتا ہوں جی نہیں اس کا عقیدہ ایسا تھا، وہ کٹھا نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ اس کی سوچ. نو، کہنے والے کہیں، میں کسی کو روکتا نہیں. میں اپنی طبیعت اپنی بات کا جواب دے ہوں، اپنے مزاج کا جواب دے ہوں. میں نے کہا سب کی خواہش ہے ہم جنت جائیں. ہے نا خواہش؟ ہے یا نہیں ہے؟ معصوم نے تو جنت اتنی سستی کر دی کیونکہ دل میں چونٹی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت، وہ جہنم نہیں جائے گا. سب کی خواہش ہے جنت جانا ہے. پوری ذمہ داری سے پوچھنا واجب القلم تشریف فرما. جتنے علماء ہیں ان سے پوچھئے گا حسین کو شب عاشور چھوڑ کر جانے والے بھی جنت جائیں گے، چھوڑ کر جانے والے بھی جنت جائیں گے. آپ کی بھی طلب تمنا خواہش جنت سے شروع ہوتی ہے، جنت پہ ختم ہوتی ہے. معیار اگر یہی ہے تو بہت افسوس ہے 72 کو سکھا گئے. حسین کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام جنت ہے، حسین کے قرب کا نام کباب ہے. بے شک، بے شک حق ہے. سب کی خواہش ہے جنت جائیں گے. بس میں مکمل کرنے لگا. سب کی ہے خواہش، کوئی بات نہیں، جتنی آواز ہے اتنی کافی ہے خواہش. اپنی اپنی جنت علیحدہ بناؤ گے؟ نہیں، اس کی جنت علیحدہ ہے، اس کی جنت علیحدہ ہے، وہ والی جنت، وہ والے اور ہیں، یہ والے اور ہیں. اچھا قبرستان میں جب دفن ہوتے ہیں اسے جب آواز نہیں آ رہی؟ بسم اللہ. آ رہی. توجہ کریں، بس بہتر آنے والے کے لیے بہتر کر دیجیے گا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. توجہ ہے شاہ جی؟ بسم اللہ. دیکھیے گا میں جاتے ہیں آپ کی محبت کھینچ لائیں گے، بڑے شارٹ ٹائم میں تشریف لائے تھے. توجہ کیجیے گا. مہربانی. آپ بہت اجازت نہیں لگا، بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی لیکن وہ رہ گئی. کیا جب ہم قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، کیا قبرستان کا معیار بھی یہی ہے؟ وہ اور ہے، وہ اور ہے، وہ اور ہے. ایسے امام زمانہ علیہ السلام کی پاک جد نے جو کرائٹیریا عطا کیا ہے امیر المومنین کے خطبوں علیہ السلام جو ہمیں کرائٹیریا جس کی پرکھ اور جانچ پڑتال سرکار قائم نے کرنی ہے، ایمان سے بتاؤ اس کرائٹیریا پہ ہم پورے اترے؟ نہیں. ہے کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے میں قائم کا لشکر کا سپاہی ہوں؟ ہے کسی میں جرات؟ بڑے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں کر کے بھی ہے یا نہیں؟ مجلس حسین میں رونے آئے، صرف یہ نیت ہوئی گناہ بخشے جائیں گے، معافی مل جائے گی. افسوس ہے اتنی صدیاں ہو گئی روتے ابھی بھی گناہ بخشو آ رہے، ابھی بھی معافی نہیں. کسی نے زندگی میں کوشش نہیں کی کہ میں رات کو اندھیرے میں بیٹھ کے غازی عباس کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھ کے سرکار کو غازی کے علم کا واسطہ دے کر کے جو واسطہ واپس نہیں
नहीं है, लेट हो रहे, मैयत को रखना नहीं चाहिए। हमारा मयार वो होना चाहिए था। कितने बड़े मोमिन हैं, कितने बड़े मवाली हैं, कितने बड़े अज़ादार हैं, कितने बड़े मुक़दार हैं, कितनी मजालिस हो रही है। ऊपर टॉप पे लिखा होता है ज़ेर सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद। क्यों ना कहे दुश्मन करे बातें सरकार के बारे में। सारा दिन के जलसे होते हैं, किसी को सरकार पे बात करने की तौफीक ही नहीं होती। दूसरी बात है मजलिस सदा के इश्तिहार, यहां भी बाहर लगे हैं, हर गली हर मोमिन इमाम बारगाह के सामने देख सकते हैं, लगे हैं, गलियों में लगे हैं। देखिएगा, जिसकी ज़ेरे सरपरस्ती जिक्र होता है उसका नाम इतना सा होता है। जो मुझ जैसे नाअहल आते हैं मिंबरों पर, उनके नाम इतने बड़े, फलाना फलाना। जिसने हमेशा रहना जो है, बहुत आला फिक्र है, बहुत आला फिक्र है। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सच मेरी कोशिश होती है मानी मेरा नाम सबसे बड़ा हो, उसकी कोशिश होती है वो मेरा नाम बड़ा हो, दरमियान में हो, सेंटर में हो, बड़ा। जो कायनात का बड़ा है उसका नाम इतना छोटा सा। अफसोस नहीं, अरमान नहीं, किसी बानी को ख्याल ही ना आया। किसके ज़ेरे सरपरस्ती जिक्र हो रहा है? कौन है वारिस? कोशिश करो अपने अंदर तब्दीली लेके आओ, वरना ये हो चुका है, इससे भी ज्यादा काम होंगे। आप प्रोटेस्ट ही करते रहोगे। कोशिश करो एक काम और उसके बाद इजाजत। मैंने बहुत कुछ कहना था, नज़म भी शादी रहेगी, फिर हुक्म कीजिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। एक बात और, आपका जमाने का इमाम शाह साहब, सैयद साहब, थोड़ी सी बातें ना अच्छी लगे बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन बातें हैं बड़ी जरूरी है। बातें हैं ठीक। एक मोमिन का गुनाह सरकार के ज़हूर को ताखीर में डाल जाता है कभी अंदाजा? साहिब मुहक्किकीन के रखो सरों में गुनाह पड़ बैठे हैं। एक चाहने वाले का गुनाह शादी, भाई तारे शादी, सरकार का गुनाह ताखीर में डाल जाता है। किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ भी बैठे हैं हम, आप लोग सुन भी बैठे हैं, कभी गौर नहीं किया। दो वजूहात से आपका साहिब ज़मान खून के आंसू होता है, एक करबला वालों पे, एक चाहने वाले के आमाल पे। होए होए